الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے عزیز بھائیو اور دوستو، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا ہمسر کوئی نہیں۔ اللہ اکیلا ہے، وہ اکیلی ذات ہے، وہ ذات ہے جو دنیا اور آسمان اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ ہر ایک چیز سے واقف ہے، یہاں تک کہ انسان کے دل کے اندر جو وسوسہ آتا ہے، جو خیال آتا ہے، جو بات دل میں چل رہی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس بات سے واقف ہے۔ اللہ رب العزت جو پوری دنیا کو بنانے والا، اکیلی ذات اور ہر ایک کی سننے والا، ہر ایک کی مدد کرنے والا، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے غم دور کرنے والا، خوشی آتی ہے غمی آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے، عزت اور ذلت اللہ کی طرف سے۔ اگر ایک انسان کو کوئی ذلیل کرنا چاہے اور اللہ عزت دینا چاہے، ساری دنیا مل کر اس کو ذلیل نہیں کر سکتے۔ اگر ایک انسان کو اللہ ذلیل کرنا چاہے اور ساری دنیا مل کر اس بندے کو عزت دینا چاہیں تو عزت نہیں دے سکتے۔ ایک انسان کا اللہ ارادہ کرے کہ اس کا رزق تنگ کر دوں تو ساری دنیا مل کر اس کا رزق بڑھا نہیں سکتی۔ آسمان سے اگر اللہ تعالیٰ پانی بند کر دے تو کون ہے جو اس پانی کو اللہ سے لے آئے؟ دنیا میں کتنا پانی ہے اور کتنے قطرے ہیں پانی کے وہ اللہ کے علم میں ہیں۔ دنیا میں کتنے درخت ہیں اور درخت کے کتنے پتے ہیں اللہ اس سے واقف ہیں۔ اور دنیا میں کتنے پہاڑ ہیں اور کر ہیں تو اللہ اس سے واقف ہے۔ دنیا میں کتنی ریت ہے اور ریت کے کتنے ذرات ہیں اللہ کے علم میں ہیں۔ اللہ رب العزت جو جاننے والا تو جو طاقتور ہے، لیکن آج کا انسان اس بات کو بھول گیا، جس رب نے ایک انسان کو قطرے سے بنایا، قطرے سے وجود دیا، ایک قطرے سے انسان کی آنکھیں بنائی، زبان بنائی، عقل دی، ہاتھ اور پاؤں بنائے، پورا وجود بنایا، جسم کے اندر جو نظام چل رہا ہے ایک قطرے سے بنا، جو ایک قطرے سے پورے انسان کو بنا سکتا ہے، ایک قطرے سے ایک انسان کو خوبصورت انسان کو بنا سکتا ہے۔ اس میں دو جوڑیاں بنائی، عورت اور مرد۔ اللہ تعالیٰ ایک قطرے سے انسان کو بناتا ہے اور اس میں جوڑے پیدا کرتا ہے، کوئی مرد ہوتا ہے کوئی عورت ہوتی ہے، لیکن اس رب کو جو ماں کے پیٹ کے اندر ایک قطرے سے بنایا ماں کے پیٹ کے اندر، اور ماں کے پیٹ کے اندر جو روزی پہنچانے والی ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ زبان بند ہے، منہ بند ہے، ناف کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کی خوراک کر رہا ہے، اس کی جسم بنا رہا ہے اللہ پاک ماں کے پیٹ کے اندر۔ آپ اس اللہ کی قدرت کو پہچانیں، اللہ کی شان کو پہچانیں، اللہ کی عظمت کو پہچانیں، جو اتنا بڑا رب ہے، بادشاہ ہے دنیا اور آسمان کا اور تمام مخلوق کا۔ وہ جو رب ماں کے پیٹ کے اندر روزی دے سکتا ہے، ایک قطرے سے انسان بنا سکتا ہے، تو اس کو چھوڑ کے کسی اور کے پاس جانا، کسی اور کے در جانا، کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانا، کسی اور سے مدد مانگنا، کسی اور کو مشکل کشا سمجھنا، کسی اور کو حاجت روا سمجھنا تو سب سے بڑی بیوقوفی نہیں تو کیا ہے؟ اللہ نے عقل کیوں دی انسان کو؟ اس لیے کہ وہ عقل کو استعمال کرے، اللہ کی ذات کو پہچانے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جگہ جگہ کیا فرماتے ہیں کہ تم دنیا کے اندر غور کرو میری قدرت کو پاؤ گے۔ اللہ کی قدرت، سورج کا اپنے ٹائم پہ نکلنا، چاند کا اپنے ٹائم پہ نکلنا اور شام کو ڈھلنا، گرمی کا آنا سردی کا آنا، یہ اللہ کی قدرت نہیں تو کیا؟ جو اتنے بڑی نظام کو چلانے والی ذات ہے وہ کیا ہماری مدد نہیں کر سکتے؟ ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم وہاں اس لیے جاتے ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ اللہ کے ابدال ولی ہیں، وہ ہماری بات اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ کیا اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں ڈائریکٹ سننے والی ذات ہوں؟ یہاں تک کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ رب کتنا قریب ہے، تو ان کو بتاؤ میں شہرت کی رب سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے مدد اسی سے مانگی جاتی ہے۔
ایک جگہ آگ لگی، ٹھیک ہے، تو آپ کس کو پکارو گے؟ جو سب سے قریب ہوگا۔ تو آپ بتاؤ سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ شہد کی رگ سے بھی زیادہ قریب جو ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور وہی سننے والی ذات ہے، وہی مدد کرنے والی ذات ہے۔